اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی ہستی جنہیں نبوت عطا ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، صابر، سچے اور علم و حکمت سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کثرت درس اور تدریس میں مشغول رہتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ادریس کہا جانے لگا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے چھٹے پشت میں پڑتے ہیں۔ ان کا نسب کچھ یوں ہے: آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، انوش، کنان، محلہیل، یرد، اخنوخ، ادریس علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے کے پڑپوتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ سورہ مریم ورس نمبر 57-56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْإِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ الانبیاء ورس نمبر 86-85، وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّن الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ صدیق، صابر اور نیک بندے بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اس وقت زمین پر انسانوں کی عمریں طویل تھیں، وہ سینکڑوں سال زندہ رہتے، بستیوں کا قیام شروع ہو چکا تھا اور تمدنی زندگی پروان چڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ اور برائیاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایسے ماحول میں حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو نیکی اور عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سی بنیادی باتوں کی طرف بلایا۔ توحید، صرف اللہ کو معبود ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اور آپ نے شرک سے منع فرمایا، بت پرستی اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کی تلقین کی، اور آپ نے عدل و انصاف کا حکم دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرو اور ظلم سے رکے رہو۔ نیکی اور بلائی کی طرف بلایا، خیر خواہی، سچائی، امانت اور خدمت خلق کا درس دیا، علم و حکمت، عقل کے ساتھ زندگی گزارنا اور علم حاصل کرنا سکھایا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں تاکہ میرا درجہ بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ ہمیشہ رہتا تھا۔
جو آپ علیہ السلام کی عبادت لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا مجھے ذرا آسمانوں کی سیر کروا دو تاکہ میں فرشتوں کے ساتھ مل کر زیادہ عبادت کر سکوں۔ فرشتہ آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ جب وہ اوپر پہنچے تو چوتھے آسمان پر حضرت ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا مجھے عجیب حکم ملا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ وہاں کیسے آئیں گے، لیکن اب آپ خود یہاں موجود ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کئی عظیم کمالات اور خصوصیات عطا کی گئیں۔ آپ علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ریاضی، حساب اور علم فلکیات کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا اور لباس تیار کرنا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے زراعت اور کھیتی باڑی کو باقاعدہ اصولوں پر ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے انسانی تمدن میں صنعت و حرفت کا آغاز کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے، دنیاوی کام بھی کرتے مگر اللہ کی یاد کبھی نہیں بھولتے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض احادیث میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں جہاں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کی سختیوں، مذاق اور مخالفت کے باوجود صبر کیا اور دین کی دعوت جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انہیں الصابرین میں شمار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ جب وہ دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی اور قحط ختم ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کو قلم اور لکھنے کا علم دیا گیا جو اور کسی کے پاس نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں سے بیمار شفا پاتے۔ آپ علیہ السلام نے علم کے ذریعے انسانوں کو ترقی کی راہ دکھائی۔ حدیث معراج میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص اور بلند مقام عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ زندہ ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہاں ہی قیامت تک رہیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر وہیں وفات پائی۔ بہرحال قرآن نے صرف یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا اور یہی ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے حاصل ہونے والے اسباب کچھ یہ ہیں کہ علم اور قلم کی قدر، لکھنے اور پڑھنے کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ یہ علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کثرت عبادت اور صبر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ مشکلات کے باوجود دین پر قائم رہنا، صبر و استقامت پر چلنا۔ معاشرے کے امن اور سکون کے لیے عدل ضروری ہے۔ دنیاوی اور دینی توازن کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے بتایا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان عظیم انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ علم و حکمت، صبر، عبادت، عدل و انصاف اور نیکی کے پیکر تھے۔ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبی، وہ نہایت سچے نبی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم، صبر، عدل اور عبادت ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔
ان کے واقعات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کر اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔